زمل، لہجہ ہمیشہ اپنی طرح سخت، وہ جلدی سے باہر آئی۔ کامران سلیم نے کوٹ صوفے پر پھینکا اور ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ کون آیا تھا گھر میں؟ جی، وہ میری دوست آئی تھی۔ تمہاری دوست چلی گئی؟ جی۔ کتنی دیر بیٹھی رہی؟ یہ سوال نہیں، طنز تھا۔ زمل خاموش رہی۔ کامران سلیم اس کے قریب آیا۔ کیا کیا بتایا تھا اسے؟ زمل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی، بے وقوف مت بنو، عورتیں جب بھی ملتی ہیں تو شوہروں کی برائیاں ہی کرتی ہیں۔ زمل کے لب ہلے۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ کامران سلیم تلخ ہنسی ہنسا۔ اچھا، تو پھر یہ رونے والی شکل کیوں بنی ہوئی تھی؟ زمل کی نظریں جھک گئیں۔ اس نے بہت آہستہ سے کہا، میں بس ایسے ہی۔ یہ ایسے ہی والا ڈرامہ مجھے مت دکھایا کرو۔ لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ اور آئندہ آئے تو پہلے مجھ سے پوچھ لینا۔ ہر کسی کو گھر میں مت بٹھانا، مجھے پسند نہیں۔ زمل نے خاموشی سے جی کہا۔ کامران سلیم مڑ کر جانے لگا، پھر اچانک رکا۔ ویسے، وہ پلٹا، اپنے ماضی کا رونا کب تک لوگوں کے سامنے رو گی؟ رونے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ یہ کہہ کر وہ ہال کی طرف چلا گیا۔ زمل وہیں کھڑی رہ گئی، خاموش، بے بس۔ کچھ لفظ تھپڑ سے زیادہ زور سے لگتے ہیں، اور کامران سلیم یہ بات بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ کامران سلیم کے جانے کے بعد گھر میں پھر وہی خاموشی چھا گئی۔ کافی دیر بعد زمل واپس کمرے میں آئی اور بستر کے کنارے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ لیے، جیسے خود کو اندر سے سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور خوف ساتھ ساتھ تھا۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ زمل نے فوراً سر اٹھایا۔ نصرت بی بی اندر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں دوا اور ایک گلاس پانی تھا۔ یہ وقت پر لے لیا کرو، ڈاکٹر نے کہا ہے، آرام کرو۔ زمل نے آہستہ سے سر ہلایا۔ جی۔ نصرت بی بی کچھ دیر اسے دیکھتی رہیں، پھر بولیں، زیادہ سوچا نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جملہ زمل نے پہلے بھی بہت بار سنا تھا، مگر آج یہ بھی بہت دور لگ رہا تھا۔ نصرت بی بی جانے لگیں، پھر رک کر بولیں، کامران کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، تم بھی بات کو بڑھایا نہ کرو۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا اور زمل اکیلی رہ گئی۔ وہ کھڑکی کے پاس آ گئی۔ باہر شام اتر رہی تھی۔ آسمان نارنجی سے گہرا نیلا ہو رہا تھا۔ وہ بہت آہستہ بڑبڑائی، میں بات بڑھاتی ہوں، میں تو بس برداشت کرتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، اور پہلی بار اس نے محسوس کیا، خاموشی بھی کبھی کبھی چیخ سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ زمل نے ایک ننھی سی بیٹی کو جنم دیا۔ پورے کمرے میں ایک معصوم کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ زمل نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بیٹی کو دیکھا، اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ کامران پہلی بار اپنی بیٹی کو گود میں لیے خاموش کھڑا تھا، جیسے اس کے اندر ہر سختی اچانک نرم پڑ گئی ہو۔ نصرت بی بی کی آنکھوں میں بھی صاف خوشی نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کامران نے آہستہ سے پوچھا، اس کا نام کیا رکھیں؟ زمل نے اپنی ننھی سی بیٹی کے ماتھے کو چوما اور دھیرے سے کہا، نور، کیونکہ وہ واقعی ان کی زندگی میں ایک نئی روشنی بن کر آئی تھی۔ نور کی پیدائش کے بعد پورا گھر بدل گیا تھا، مگر کامران نہیں بدلا تھا۔ وہ اب بھی ویسا ہی خاموش، سخت اور حکم دینے والا انسان تھا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ نور مسلسل رو رہی تھی۔ زمل کئی دیر سے اسے گود میں لیے کمرے میں آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ شش، بس میری بچی، بس تھوڑی دیر۔ اس کی اپنی آنکھیں نیند سے بھاری ہو رہی تھی۔ اچانک بیڈ پر لیٹے کامران نے جھنجھلا کر کمبل ہٹایا۔ یہ چپ کیوں نہیں ہو رہی؟ زمل فوراً رک گئی۔ شاید پیٹ میں درد ہے۔ کامران اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تو ڈاکٹر کو کال کرو، میں یہ شور برداشت کرنے کے لیے گھر نہیں بنایا۔ زمل خاموش رہی۔ نور اب بھی روئے جا رہی تھی۔ کامران نے غصے سے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور بستر سے اتر کے ان کے قریب آیا۔ دو مجھے۔ زمل چند لمحے ہچکچائی، پھر نور کو اس کی طرف بڑھا دیا۔ کامران نے بچی کو گود میں لیا۔ سب کو لگا مزید غصہ کرے گا، مگر حیرت انگیز طور پر نور اچانک خاموش ہو گئی۔ ننھی سی بچی اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے صرف کامران کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ زمل حیرت سے دونوں کو دیکھتی رہی۔ کامران نے سرد لہجے میں کہا، کمزور مت بنایا کرو اسے، ہر وقت گود میں اٹھانے کی عادت اچھی نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر اس نے نور کو واپس زمل کی طرف بڑھا دیا، مگر جیسے ہی زمل نے بچی کو لیا، نور دوبارہ رونے لگی۔ کامران نے چند لمحے خاموشی سے دیکھا، پھر پہلی بار اس کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری آئی۔ نور کو پیدا ہوئے 3 مہینے گزر چکے تھے۔ پورا گھر اس کی ننھی ننھی آوازوں سے بھرا رہتا تھا، مگر کامران کا رویہ اب بھی ویسا ہی سخت تھا۔
اگلی رات گھر میں ایک بڑی بزنس پارٹی تھی۔ مہنگی لائٹس، اونچی ہنسی اور شہر کے امیر لوگ ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ جمیل اوپر کمرے میں نور کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نور بار بار رو رہی تھی۔ اتنے میں کامران آیا۔ ہر وقت روتی کیوں رہتی ہے یہ؟ جمیل گھبرا گئی۔ میں کوشش کر رہی ہوں۔ نور مزید زور زور سے رونے لگی۔ کامران نے جبڑے بھینچ لیے۔ ہر وقت روتی کیوں رہتی ہے یہ سنتے ہی جمیل کے دل میں چبھن سی ہوئی۔ وہ فوراً بولی، بچی ہے کامران۔ کامران نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور نور کو جمیل کی گود سے لے لیا۔ نور چند سیکنڈ تک روتی رہی، پھر اچانک خاموش ہو گئی۔ کامران نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ننھی نور اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے اس کے کوٹ کو پکڑنے لگی۔ نیچے سے کسی مہمان کی آواز آئی، کامران، ویئر آر یو؟ کامران نے سرد سانس لی۔ جمیل کی طرف دیکھے بغیر بولا، نیچے آ جاؤ اور نور کو بھی تیار کر دو، سب میری بیٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جمیل نے دھیرے سے پوچھا، اگر وہ دوبارہ رونے لگی تو؟ نہیں روئے گی۔ اتنا کہہ کر وہ نیچے چلا گیا۔ پارٹی ختم ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ پورا گھر دوبارہ خاموش تھا۔ نیچے ملازم برتن سمیٹ رہے تھے، جبکہ اوپر کمرے میں ہلکی زرد روشنی جل رہی تھی۔ جمیل ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی نور کے چھوٹے چھوٹے کپڑے تہہ کر رہی تھی۔ نور بستر پر لیٹی اپنی ننھی انگلیاں ہلا رہی تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلا۔ کامران اندر آیا۔ ٹائی ڈھیلی، چہرہ تھکا ہوا، مگر آنکھیں اب بھی ویسی سخت۔ اس نے کمرے میں ایک نظر ڈالی، پھر سیدھا بستر کی طرف بڑھا۔ نور نے اسے دیکھتے ہی ہلکی سی آواز نکالی۔ کامران چند لمحے خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے اپنی انگلی نور کی طرف بڑھائی۔ نور فوراً اس کی انگلی پکڑ کر ہنسنے لگی۔ جمیل بے اختیار مسکرا دی۔ آج پہلی بار اتنا ہنسی ہے۔ کامران نے نظریں نور سے ہٹائے بغیر پوچھا، دوائی دی تھی وقت پر؟ جمیل کی مسکراہٹ فوراً مدھم پڑ گئی۔ جی، اور ڈاکٹر نے جو کہا تھا وہ فالو کر رہی ہو؟ جی کامران۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد نور اچانک رونے لگی۔ کامران نے بھویں سکیڑے، یہ پھر کیوں رو رہی ہے؟ جمیل فوراً اسے اٹھانے لگی، مگر نور مسلسل روتی رہی۔ کامران نے جھنجھلا کر کوٹ صوفے پر پھینکا۔ تم ایک بچی تک نہیں سنبھال سکتی؟ جمیل کا دل جیسے زور سے گرا۔ میں پوری کوشش کرتی ہوں۔ کوشش کافی نہیں ہوتی جمیل۔ آواز سخت تھی، ہمیشہ کی طرح۔ نور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اچانک کامران آگے بڑھا اور نور کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ حیرت انگیز طور پر نور فوراً خاموش ہو گئی۔ کمرے میں چند سیکنڈ عجیب سی خاموشی رہی، پھر کامران نے بہت دھیمی آواز میں نور سے کہا، تم اپنی ماں جیسی ضدی ہوگی؟ نور نے اس کے کوٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ہلکا سا مسکرائی، اور پہلی بار کامران کے سخت چہرے پر بھی ہلکی سی تقریباً چھپی ہوئی مسکراہٹ آ گئی۔ نور اب 6 ماہ کی ہو چکی تھی۔ باہر سے دیکھنے والوں کو ان کی زندگی مکمل لگتی تھی، بڑا گھر، دولت، نوکری، ہر آسائش۔ مگر اس گھر کی دیواروں کے اندر جمیل کی زندگی آہستہ آہستہ دوبارہ اندھیرے میں ڈوب رہی تھی۔ کامران اب پہلے سے زیادہ مصروف اور زیادہ چڑچڑا ہو گیا تھا۔ وہ اکثر رات دیر سے گھر آتا اور معمولی بات پر غصہ کر جاتا۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ نور کو تیز بخار تھا۔ جمیل پوری رات اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھتی رہی۔ صبح کے قریب نور کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تو جمیل گھبرا گئی۔ اس نے فوراً کامران کو کال کی، پہلی کال، دوسری کال، تیسری کال، مگر جواب نہیں آیا۔ آخر کار 2 گھنٹے بعد دروازہ کھلا۔ کامران اندر آیا۔ چہرے پر غصہ صاف تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ اتنی کالز کیوں کر رہی تھی؟ جمیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نور کو بہت تیز بخار ہے۔ کامران نے ایک نظر بچی پر ڈالی، پھر کوٹ اتارتے ہوئے بولا، ڈاکٹر موجود ہیں، دنیا ختم تو نہیں ہوئی؟ میں اکیلی ڈر گئی تھی۔ یہ سنتے ہی کامران اچانک اس کی طرف مڑا، تو کیا کروں؟ ہر وقت تمہارے سراہنے بیٹھا رہوں؟ جمیل خاموش ہو گئی۔ نور کمزور سی ہو رہی تھی۔ جمیل نے اسے سینے سے لگا لیا۔ کامران نے سرد لہجے میں کہا، تم پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی ہو جمیل۔ ہر بات پہ رونا، گھبرانا، مجھے یہ سب پسند نہیں۔ وہ میں صرف نور، بس۔